اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالی نے ایک گائے کے بچڑے کے نام سے سورہ بقرہ رکھا تھا، یعنی بقرہ کا مطلب ہے گائے کا بچڑا۔ اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا بیان آئے گا جو میں آپ کو اگلی آیات میں بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ اس کا راز اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، فیہ، یہ ہے، ہدن ہدایت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون، بے شک لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ اس اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک کامل مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ چیزوں پر ایمان لانا، یعنی کہ پوشیدہ چیزوں پر ایمان لانا وہ ایسی چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو، جو ہم نے نہ دیکھی ہوں، جیسے کہ جنت، دوزخ، جہنم یا فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ جتنی بھی آسمانی مخلوق ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی ہیں، تو یہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، یعنی کہ اوجل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامل مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ ان کو بھی مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومنوں کی دوسری نشانی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ ہمیں رزق دیتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے مراد خرچ کرنے سے مراد صدقہ خیرات بھی ہے، فقیر مسکین سائلوں کو دینا، یا پھر کسی بھی غریبوں کو اس کی امداد کر دینا۔ اس کے علاوہ محافل وغیرہ یا دیگر ختم وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنا بھی ہم خرچ کرتے ہیں وہ اسی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ والذین یؤمنون، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے آسمانی کتابوں پر، اور اے حبیب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن پاک وہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو الہامی کتابیں نازل کی گئیں وہ اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ یہ کامل مومنوں کی تیسری صفت ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ مین بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر قرآن پاک میں بہت دفعہ زور دیا ہے کہ کامل مومنوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ قیامت ایسی چیز ہے جنہیں ہم نہیں جھٹلا سکتے، یہ حق ہونے والی ہے اور حق ہو کر ہی رہے گی۔ قیامت کا مطلب ہے ہمیں، محشر کا مطلب ہے حشر، یعنی انجام۔ اس دن جو پوری زندگی ہم کام کرتے ہیں اس کا انجام ہمارے، اس کا رزلٹ، اس کا امتحان قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال کے سبب ہمیں جزا یا سزا عطا فرمائیں گے، اسی کو کہتے ہیں محشر کا دن۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی جانب سے، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنی رب کی جانب سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، یعنی کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا سواء علیہم، جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان کے لیے، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا نہ ڈرائیں اے حبیب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ اے حبیب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے میرا مراد ابو جہل، ابو لہب اور دیگر کفار وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو کافر جنہوں کے دلوں میں کفر کی مہر لگ گئی ہے نا، اے حبیب آپ ان کو جتنے بھی معجزات دکھائیں وہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسا ابو جہل،
آپ کے چچا تھے، آپ نے ان کو اتنے زیادہ معجزات دکھائے لیکن اس نے پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنی مٹھیوں میں کینکریاں لے کر آیا اور آ کے کہنے لگا، اے حبیب بتاؤ، اگر تم اللہ کے آخری نبی ہو نا تو بتاؤ بھلا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا، اے ابو جہل، یہ تو کوئی نبوت نہ ہوئی کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے۔ جو تیری مٹھی میں چیز ہے وہ بول کر اگر بتا دے میں کون ہوں تو کیا تو اسلام کو قبول کر لے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو وہ اللہ کے حکم سے میرے آقا کے کہنے پر کنکریاں بول اٹھیں اور ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور یقین کرے کہ جب اس نے اپنے ہاتھوں کو، اپنی مٹھیوں کو کانوں سے لگایا اس ابو جہل نے، تو اس کنکریوں سے آواز آ رہی تھی کہ اے ابو جہل، ہم پتھر ہو کے اس آقا کو پہچان گئے ہیں، ارے تو کس قسم کا پتھر ہے کہ تجھے ابھی بھی کملی والے کی شان نظر نہیں آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ایسے ابو جہل جیسے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اے حبیب آپ جتنے بھی معجزات لے کر آؤ، جتنی بھی نشانیاں لے کر آؤ، یہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ بے شک ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کی کانوں پر اور ان کے دلوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ کسی صورت بھی ایمان نہیں قبول کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے منہ سے آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، روز آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پچھلی آیات میں جب ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات بیان فرمائی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفات بیان فرمائی، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی منافقوں کی وہ جو دل میں ہوتی ہے نا منافقت، اس سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ لوگ اے حبیب آپ میں سے ایسے بھی ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، روز آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون، حالانکہ وہ فریب دیتے ہیں، الا مگر اپنے آپ کو، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، مگر انہیں اس بات کا بالکل بھی شعور نہیں ہے۔ اس آیت میں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا۔ منافق کی تعریف یہ ہے کہ جو زبان سے اقرار کرے اور دل میں کفر رکھے، یعنی زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں کافر ہو، یہ منافق کی تعریف ہے۔ اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو دنیا میں کرتے تھے نا، یعنی وہ مسلمانوں کو فریب دیتے تھے اور مومنوں کو فریب دیتے تھے، نبیوں کو فریب دیتے تھے، اصل میں اس میں انہی کا نقصان ہے، اسی کا خسارہ ہے، جب وہ پوری زندگی جہنم کی آگ میں جلیں گے، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دی ان کی بیماری، ولہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، باوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یقین کریں کہ وہ دل میں کفر رکھ کر زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جب اسلام کا بول بالا ہوتا گیا، آہستہ آہستہ دین میں ترقی ہوتی گئی، میرے آقا نے جب لوگوں کو تبلیغ دی نا تو بہت سے مسلمان میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا۔ تب تو ابو جہل اور دیگر کفار کی کمر ہی ٹوٹ گئی جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، تو ان کو بہت ہی حسد ہوا کہ اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، اسلام میں ترقی ہو رہی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو منافقین اور کافر جلتے ہیں نا، اے حبیب آپ کے دین میں ترقی ہو رہی ہے تو ہم ان کے مرض کو اور بڑھا دیں گے۔ وہ کس طرح بڑھائیں گے کہ ہم آپ کے دین میں اور ترقی کرتے جائیں گے اور ان کا یہ جلن، یہ مرض بڑھتا چلے جائے گا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان سے لا تفسدوا کہ نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالوا وہ بولے انما نحن مصلحون ہم تو صرف صلح کروانے والے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جب ان سے کہا جائے نا کہ تم کیوں فساد کرتے ہو زمین میں، یعنی کہ مسلمانوں کے پاس جا کے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کافروں کے پاس جا کے کہتے ہو کہ ہم کافر ہیں، یعنی کہ تم دونوں طرف کے نہیں ہو، یہ تو دو آپس میں لڑائی کرانا ہے نا، فساد پھیلانا ہے۔ تو قالوا انما نحن مصلحون تو وہ منافق کہتے تھے کہ ہم تو صلح کروا رہے ہیں تاکہ مسلمان اور کافروں کی صلح ہو جائے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ سن لو یہی فسادی ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے انہیں آمنو کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جس طرح ایمان لائے اور لوگ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح، الا انہم هم السفہاء سن لو یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یشعرون مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مسلمان منافقوں کو کہتے تھے کہ تم ایمان لے کر آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے تھے ہم ان مسلمانوں کی طرح کیوں ایمان لے کر آئیں، یہ تو بے وقوف ہیں، ہم تھوڑی نہ بے وقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ سن لو تم ہی بے وقوف ہو، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ مگر تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا ہم ایمان لائیں، وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب ہوتے ہیں شیطانوں کے پاس یعنی کافروں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقت ہوتی ہے کہ بندہ ہر طرف ہو، مسلمانوں کی طرف بھی جا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کافروں کی طرف جا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا انما معکم جب وہ کافر کہتے کہ ہم نے تمہیں تو مسلمانوں کے پاس بیٹھے ہوئے پایا تھا دیکھا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نحن مستہزئون ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے مزاح کا انہیں بدلہ دیتا ہے، ویمدہم ڈیل دیتا ہے فی طغیانہم یعمہون تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس آیت میں بتایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو مذاق کرتے ہیں نا، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ان قریب قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا جہنم کی آگ کا۔ ہم ان کو جب جہنم میں ان کی کھالوں کو سلگائیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیسے وہ مذاق کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دلالت ہدایت کے بدلے، انہوں نے ضلالت کو خرید لیا، ہدایت کو چھوڑ لیا۔ فما ربحت تجارتہم تو کچھ نفع نہیں دے گی انہیں کی یہ تجارت، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت کی راہ نہ جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہدایت کی راہ کو چھوڑ دیا اور ضلالت والی راہ کو چن لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم تو کتنا گھاٹے کا سودا کیا، وما کانوا مہتدین ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت پھر جب جگمگا اٹھا، ما حولہ ذہب اللہ اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کا نور، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور انہیں چھوڑ دیا ظلمت یعنی اندھیریوں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کا حال بیان فرما رہے ہیں، ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے آگ روشن کی۔ کیوں روشن کرتا ہے بندہ آگ رات کے وقت جنگل میں کہ روشنی ہو جائے، ہمیں کچھ دکھائی دے۔ فلما اضاءت جب وہ آگ جل جاتی ہے، ما حولہ اس کا آس پاس روشن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور لے گیا۔ تو کیا فائدہ ان کو اس آگ جلانے کا، یعنی کہ انہوں نے دنیا میں صرف اور صرف دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا، صرف زبان سے کیا، تو ایسا ایمان نہ تو ان کو دنیا میں فائدہ دے گا اور نہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ جس طرح انہوں نے آگ روشن کی تو ہے مگر اس کو فائدہ آگ نے نہیں پہنچایا۔ کیوں نہیں پہنچایا؟ کیونکہ جب ان کو دکھائی ہی نہیں کچھ آنکھوں سے دے رہا تو ان کو روشنی کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی؟ تو لا یبصرون یہ ایسے لوگ کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔
سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں کہ ان کی مثال بہرے گونگے اندھے کی طرح ہے۔ یہ کان، آنکھ اور دل ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں سن سکتے ہیں، تو بھلا یہ لوٹ کر کیسے آئیں گے ہدایت کی طرف۔ او کصیب من السماء جیسے برستا ہے آسمان سے پانی، فی اس میں ظلمات اندھیری ہوتی ہے، ورعد گرج ہے، وبرق چمک یعنی کہ بجلی، برق چمک کو کہتے ہیں یعنی بجلی کو کہتے ہیں۔ اس آیات میں فرمایا کہ ان کی مثال اس طرح کی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے جس میں آندھیاں ہوتی ہیں، گرج ہوتی ہے اور بجلی ہوتی ہے۔ یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں یا ڈال لیتے ہیں، اصوابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموتی موت کے ڈر سے کہ کہیں ہماری موت نہ ہو جائے، ہم اتنی زوردار کڑک کی وجہ سے مر نہ جائیں اور ہماری موت نہ ہو جائے۔ واللہ اللہ تعالیٰ محیط گھیرے ہوئے ہیں بالکافرین کافروں کو۔ یکاد البرق یوں معلوم ہوتا ہے کہ یخطف اچک لی جائیں گی یا چھین لے گا اللہ تعالیٰ ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم اور جب کبھی وہ جگمگا اٹھتی ہیں، وہ جب بجلی گرجتی ہے نا تو آس پاس روشنی ہو جاتی ہے تو وہ مشوا فیہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَذَهَبَ تو لے جاتا بِسَمْعِهِمْ ان کے سننے کی قوت، و ابصارہم اور ان کے دیکھنے کی قوت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا احوال بیان فرمایا ہے۔ یہ پورا رکوع منافقوں کے بارے میں ہے، یخادعون اللہ سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان فرمایا کہ وہ دل میں کفر رکھ کر زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کی ہدایت ان کو کبھی بھی زندگی میں ان کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے کان، آنکھ اور جو ان کے دل ہے نا وہ سن ہی نہیں سکتے ہدایت سے، وہ اندھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے ان کی طرف ہدایت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی نفی کر کے بتایا، کافر تو وہ ہوتا ہے جو دل سے بھی کہے کہ میں ایمان نہیں لاتا اور زبان سے بھی نہیں کہے کہ میں ایمان نہیں لاتا ہوں، لیکن منافق کی تعریف یہ ہے کہ منافق دل میں کفر رکھتا ہے اور زبان سے اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم ان منافقوں کو بتا دیں گے۔ یہ جو رکوع ہم نے آج پڑھا یہ منافقوں کے بارے میں تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کو کل قیامت کے دن ہم بتائیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو مسلمانوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم فریب کرتے تھے، ہمارا آج دوزخ میں کیا حال ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی منافقت سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا مالک مالک و مولا ہم سب پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما، اور اسی طرح ہم سب مسلمانوں کو اسی طرح سے صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل اسلامک ٹیوب آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ سب تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن۔